ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بریگیڈیئر امجد علی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دفاعی معاملات کو بڑے اچھے سے ہینڈل کرتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں اس پہ۔ امجد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں داعش کو کون سپورٹ کر رہا ہے اور داعش پہ کون سپانسر کر رہا ہے اس تمام معاملے کو؟ اگر داعش کی بات کی جائے، جیسے رحیم اللہ یوسفزئی نے بھی اپنا کنسرن بتایا کہ داعش، اب دیکھنا یہ ہے کہ داعش کو کون فنڈنگ کر رہا ہے اور کون یہ چاہتا ہے کہ علاقے کا امن تباہ ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ دیکھیے، یہ اس وقت خطے کے اندر ایک عجیب صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے اندر جو سب سے زیادہ متاثر کن ملک ہے وہ ہندوستان ہے۔ آپ ان کی اکانومی دیکھیں، 73 سالہ ان کی تاریخ کے اندر 10% نوز ڈاؤن ہے یہ۔ آپ ان کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز دیکھیں، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز دیکھیں، آپ ان کا سیکولر سسٹم دیکھیں جو کہ اٹ از میٹ ڈیزاسٹر۔ آپ کشمیر کے اندر ان کی صورتحال دیکھیں، آپ چائنا میں کے ہاتھوں ایک بہت بڑی شکست سے وہ دوچار ہو چکا ہے، اور پاکستان تو فار ہندوستان از این انسرماؤنٹیبل فورٹریس، جس کے بارے میں وہ صرف سوچ سکتا ہے، پلاننگ کر سکتا ہے، خام خیالیاں کر سکتا ہے۔ داعش کا جو بہت بڑا اس وقت جو ہم نے لنکیج اسٹیبلش کرنا وہ یہ ہے کہ کیا داعش یہ چاہے گا کہ وہ کسی کے ہاتھ میں کھلونا بنے؟ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور وہ اس کے لیے بیسٹ پاسبل جو پلیئر ہے وہ ہندوستان تھا۔ انڈیا کے جو دو اس وقت شخصیات ہیں، مودی صاحب اور دوول صاحب، انہوں نے تو چند دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ اب ہم وہاں جا کے یہ کچھ کریں گے، ہم اپنے آپ کو اپنے اندر سے یہ چیز نکالیں گے۔ انہوں نے ڈبل گیم پلے کی۔ چند دن پہلے یہاں سنی مدرسے پہ حملہ ہوتا ہے اور وہاں آج شیعہ مدرسے پہ حملہ ہوتا ہے۔ ایک تیر سے دو شکار۔ ایک تو ایران کے ہاتھوں بھی جو عظمیت برداشت کی، جس طرح ایران نے اٹھا کے چابہار سے ہندوستان کو باہر پھینک دیا، جو ان کے لیے بہت بڑی شکست تھی اس خطے کے اندر۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پیرالل ہے ان کے ہمارے گوادر اور سی پیک کے، وہاں سے وہ نکلا اور اس نے اس کو یوز کرتے ہوئے یہ حرکت کی۔ اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اس فولز پیراڈائز میں رہ رہا ہے جو آج سے کچھ دہائیاں پہلے تھا، کہ سنی شیعہ جو ان سے ہے وہ سب سے بڑی کمزوری ہے غالباً پاکستان اور ایران کی۔ حالات بہت چینج ہو چکے ہیں۔ ایران اس وقت ہمارا ایک بہت اچھا اسٹریٹجک پارٹنر بننے جا رہا ہے۔ سنی شیعہ کے معاملات ہمارے اپنے ملک میں بالکل وہ نہیں رہے، اب یہ سارے ایک پیج پہ ہیں۔ آپ اس دفعہ عید میلاد النبی دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کس طرح سب سیکٹس نے مل کے منائی، کس طرح ہمارے جو محرم گزرے ہیں پرسکون گزرے ہیں، اور کس طرح تمام بھائی ایک پیج پہ رہے ہیں، جبکہ باقاعدہ طور پہ کوشش کی گئی امن خراب کرنے کی۔ یس، تو اس میں یوسفزئی صاحب نے بڑا اچھا بتایا ہے کہ کون ہو سکتا ہے، بھارت کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ امجد صاحب، ہم چونکہ یو ایس الیکشن ہے، پوری دنیا کی اس پہ نظریں ہوتی ہیں، سب سے پاورفل پوسٹ ہے، لیکن آج پروگرام میں ہم نے جو اسپیسیفکلی ڈسکس کرنا ہے وہ پاکستان کو سینٹر رکھ کے کرنا ہے کہ پاکستانی پرسپیکٹو سے ہماری ویورشپ کیا دیکھتی ہے۔ سر، بائیڈن یا ٹرمپ، ہو از بیٹر فار پاکستان؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی نظر میں ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے اسٹریٹجک لیول پہ وہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے چلتے ہیں۔ ان کے لیے یہ کوئی نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ اس وقت اس ٹائم فریم کے اندر انوائرمنٹ کیا ہے اور وہ انوائرمنٹ کیسے شیپ ہو رہی ہے، اور اس میں ان کے نیشنل انٹرسٹ کس طرح پرائم امپورٹنس حاصل کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے دیکھیے، جب اوباما صاحب آئے تھے تو سب نے جے کار کی تھی کہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑھیا کام کر لیں گے ہمارے لیے، لیکن انہوں نے بھی اپنے پرائم انٹرسٹ، بیکاز وہ ایک دنیا کے موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ ہیں، ہی از پریزیڈنٹ آف سپر پاور آف دی ورلڈ، اور یونیپولر ورلڈ ہے، تو اس میں ہم یا ہندوستان یا یہ چیزیں ان کے لیے بعد میں آتی ہے، پہلے ان کے اپنے انٹرسٹ آتے ہیں۔ ہمارا کیا کنسرن ہونا چاہیے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ ہمارا کنسرن جو اس وقت سب سے بڑا ہے وہ ہے افغانستان، اور افغانستان ہی امریکہ کا سب سے بڑا کنسرن ہے۔ افغانستان جب تک سٹیبل نہیں ہوگا، وہ نہ صرف امریکہ کے لیے ایک پرابلم بنا رہے گا بلکہ وہ اس خطے کے لیے اور دنیا کے لیے ایک مسئلہ بنا رہے گا، اور وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ جو بھی بنتے ہیں دونوں میں سے، چونکہ جس طرح شاہد صاحب فرما چکے ہیں کہ ہمارے بڑے اچھے ٹرمز ہیں بائیڈن صاحب کے ساتھ،
اور بڑے ان کے ساتھ معاملات بھی اچھے چلے اور ان کے پاس پریزیڈینشیل میڈل بھی ہے وغیرہ وغیرہ. بٹ اسٹل ہی وڈ آلسو لائک دیٹ دیر شوڈ بی پیس ان دس ریجن. ہی وڈ آلسو لائک اس وقت جو اسٹریٹجک حیثیت بن چکی ہے پاکستان کی, جو پہلے ہی تھی, جو اسٹریٹجیکلی ہم کتنے امپورٹنٹ تھے, اور اس کی امپورٹنس ہیز ملٹیپلائڈ مینی فولڈ بیکاز آف دی انٹرنس آف چائنا اینڈ رشیا, اور یہ جو ایک نیا بلاک جو بننے جا رہا ہے اس میں ہی ہیز ٹو بی ویری پروڈنٹ ان پلئنگ دی رول ایز اے سپر پاور آف دی ورلڈ. اور ہم ان سے اچھائی کی اس لیے بھی امید رکھتے ہیں کہ 78 ایئرز اولڈ, میچور پولیٹیشینز ہیں, بڑے سیزنڈ ان کا کردار رہا ہے امریکن پالیٹکس میں اور امریکن تمام پالیسی میکنگ میں. سو وی ایکسپیکٹ گڈ فرام I mean کہ this is what is my view. امجد صاحب, ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب حکومت کی اگر بات کی جائے تو کھل کر اظہار کرتے تھے کہ وہ ڈیموکریٹس کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہیں یا ریپبلکن کے ساتھ ہیں. حکومتی حلقوں سے اس دفعہ کوئی زیادہ حکمرانوں کی جانب سے بات سننے میں نہیں آئی ہے کہ کون زیادہ فیوریٹ ہے, لیکن کچھ لوگوں سے جن سے ہماری بات ہوئی ہے, کچھ حکومتی عہدیداروں سے, کچھ بیوروکریٹ سے, تو ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ چونکہ عمران خان اب تھوڑا سا لائزن ہو گئے ہیں, تھوڑے سے روابط بڑھ گئے ہیں, اگر دوسری ٹینیور بھی ملتی ہے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے. وٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں, میرا یہ خیال نہیں ہے کہ کچھ ذاتیات. دیکھیے, اسٹیٹس کرافٹ کے اندر ریاست سے ریاست کا تعلق اور پرسن سے پرسن کا تعلق یہ دو ڈفرینٹ چیزیں. انفارچونیٹلی پچھلے تمام ادوار میں ہم دونوں کو مکس کرتے رہے ہیں. ہم ذاتی تعلقات کو ریاست کے تعلقات سمجھتے رہے ہیں اور ریاست کے تعلقات کو ہم ذاتی تعلقات سمجھتے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل میچورٹی کی طرف ہے, ایک قدم ہے کہ لوگ کیئرفل ہیں بات کرنے میں یا اپنے خیال کا اظہار کرنے میں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیٹ اور اسٹیٹ کی بات ہونی چاہیے. پرسنل تعلق ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. عمران خان کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری اسٹیٹس کے ساتھ, ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے ساتھ بڑے پرسنل ان کے تعلق آج کے نہیں ہیں یا پاور میں آنے کے بعد کے نہیں ہیں, بہت پہلے سے ہیں وہ, بیکاز ساری عمر یورپ میں رہے. ہی واز ویری ایجوکیٹڈ پرسن. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں اچھائی تھوڑی نظر آتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیراڈاکسک ہے کہ پیراڈاکسکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ صاحب بھی دوبارہ جیتے تو کنٹینیویشن ہوگی ان پالیسیز کی جو آلریڈی. لیکن پھر میں کہوں گا, ہمارے دوست احباب بھی فرما رہے تھے, سینئر ہیں بزرگ ہمارے, وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ دیکھیے امریکہ جس پیڈسٹل پہ ہے وہاں وہ اپنی پالیسیز کے ساتھ نہیں چھیڑتا. اس کی ایک پرٹیکولر ریجن کے بارے میں, ایک پرٹیکولر کنٹری کے بارے میں اس کی ایک کنٹینیویشن آف پالیسیز ہوتا ہے. اس میں تھوڑی بہت ہی رد و بدل ضرور ہو سکتی ہے. تو پاکستان جتنا اہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے تھا اتنا ہی اہم بائیڈن صاحب کے لیے بھی ہوگا, کیونکہ پاکستان ہیز ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ اینڈ اے پیوٹل رول ان ودرال آف دی فورسز فرام افغانستان. اینڈ ناٹ اونلی دس, بلکہ طالبان کو آن بورڈ لانا پریزنٹ افغان گورنمنٹ کے ساتھ, دین پیس ان افغانستان اٹ سیلف, اینڈ دین سبسیکوینٹلی دی ڈیولپمنٹ ان افغانستان. اس میں پاکستان کا ایک انتہائی اسٹریٹجک اور امپورٹنٹ رول ہے. اس رول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ دونوں پریزیڈنٹس کے ہوتے ہوئے, دونوں ابھی تو ماشاءاللہ سینئر ہیں, لیکن ہوگا یہ کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو اٹ ول بی آفٹر 28 ایئرس کہ ایسا ہو, اور شاید ان کی کچھ پینڈیمکس ہے اور چھوٹی موٹی چیزیں جن کی وجہ سے ہے. ریزنز کیا ہوں گی؟